اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے آغا شفا نجفی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام فقی مسائل کے عنوان پر رکھا گیا۔ یقیناً اس پروگرام میں فقی مسائل کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام تر ناظرین جو افراد دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان تمام کے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، جن کے جوابات قبلہ کی زبانی آپ تمام افراد سماعت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، وائس میسیج، ٹیکسٹ میسیج، واٹس ایپ پر، اور ڈائریکٹ کال کے ذریعے بھی آپ حضرات سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے والے تمام تر ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں، کہ جن کا جواب آپ کو لائیو پروگرام میں عنایت کیا جائے گا۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب زید صاحب، کیسے مزاج آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا، آپ سنائیے، سب ٹھیک ہیں آپ کے ساتھی اسٹوڈیو میں؟ الحمدللہ آغا صاحب، آپ کی دعائیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ابتدائی مسئلہ کے طور پر ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام فقہ کی زبان میں تداخل مستحبات رکھا گیا ہے۔ واجبات میں اگر آپ کے ذمے 2 واجب ہیں تو آپ ایک واجب انجام دے کے دونوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ ظہرین ہے تو ظہر الگ پڑھیں گے، عصر الگ پڑھیں گے، مغربین واجب ہے، مغرب الگ پڑھیں گے، اور عشاء الگ پڑھیں گے۔ جو واجب ہیں 2 واجب، ایک عمل انجام دے کے دونوں واجبوں کی ہم نیت نہیں کر سکتے، لیکن مستحبات میں ایسا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے ذمے مثلاً وہ ہے جمعہ کا دن ہے، اور غسل نماز جمعہ کا جو غسل ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بعض فقہا کی روایتوں میں یعنی تعبیروں میں واجب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کوئی ایسی مہینے کی تاریخ آتی ہے کہ جس میں اس تاریخ میں غسل کرنا مستحب ہے، مثال کے طور پر یہ بعض کا ہے غدیر کے دن کا غسل ہے، عرفہ کا دن کا غسل ہے، یہاں تک غسل جنابت جب تک کسی واجب نماز کا ٹائم نہ ہو، غسل جنابت بذات خود مستحب ہے۔ مثلا صبح کی نماز پڑھ کے بندہ سو جاتا ہے، اور پھر جب بیدار ہوتا تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ذمہ ابھی غسل جنابت ہے، جبکہ ابھی ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، اس وقت غسل جنابت مستحب ہے۔ تو جمعہ کا غسل بھی ہے اس کے ذمے، اور اس کا غسل بھی ہے، جنابت کا غسل بھی ہے، یا مثلاً غدیر کا دن کا غسل، عرفہ کا غسل بھی اس کے ذمے ہے، اور جمعہ بھی ہے۔ تو ایک ہی غسل میں دونوں کی نیت کریں تو آپ کو ان دونوں مستحبوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کو تداخل مستحبات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قانون اور فارمولہ ہے۔ آج جس مسئلے کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز مغرب کے جو تعقیبات ہیں یا نوافل میں، جہاں اور بہت سارے وہ اعمال ہیں، وہاں ایک نماز غفیلہ ہے، اور اس کے نماز غفیلہ کے علاوہ 4 رکعت نماز نوافل ہیں۔ عام طور پر مومنین یہ 4 رکعت نوافل مغرب پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے، یعنی 2 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اور نماز غفیلہ اس کا مخصوص طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں وَظَنُّونِ الذَّهَبُ مُغَاضِبًا
آخر وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے رکعت میں عند مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یہ دو مختلف آیت پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی وہ تداخل ہے جو ہے نا، وہ مستحبات جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ ایسا کریں کہ نماز غفیلہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مغرب کی 2 رکعت نفل کی بھی آپ نیت کریں، اور پھر 2 رکعت اور پڑھیں، یعنی آپ کو اب یوں گویا 6 رکعت کا جو آپ کو ثواب مل جاتا ہے، یعنی 1 2 رکعتی نماز غفیلہ پڑھیں، اس میں جو ہے نا وہ جو بھی طریقہ ہے، پہلی رکعت میں ذنون اور دوسری رکعت میں وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور 2 رکعت غفیلہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ 2 رکعت اور پڑھیں۔ یہ جو آپ کو 4 رکعت اس طرح پڑھیں گے، اور آپ کو نماز غفیلہ کا بھی اجر ملے گا۔ بعض روایات میں بہت زیادہ اس کی وہ تاکید اور فضائل بیان کی گئے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو 4 رکعت نوافل کا ثواب بھی جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ بعض اوقات انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بھئی وہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، غفیلہ جو ہے نا نہیں پڑھتے، تو یعنی 6 رکعت نماز کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسی عنوان کے ساتھ، کہ آپ پہلے نماز غفیلہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ نیت کریں کہ میں 4 رکعت جو نوافل ہیں ان میں سے 2 رکعت بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھیں، تو آپ کو نماز غفیلہ کا بھی اجر ملے گا، اور 4 رکعت جو ہے نوافل مغرب کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جی آغا صاحب، انتہائی اہم موضوع کی طرف اور پہلو کی جانب آپ نے متوجہ کیا۔ ہمارے پاس سوالات کافی زیادہ موجود ہیں، آئیے پہلے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بعد السلام یہ سوال کیا گیا ہے کہ آغا صاحب، آیت قرآنی جن پر سجدہ واجب ہے، قرآن کی تلاوت موبائل میں سن رہا تھا، اور سنتے سنتے میں وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا، ایسے میں آیت سجدہ گزری اور میں نے اس کی تلاوت بھی کی اور اسے سنا بھی، تو اب مجھ پر کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ آیا میں ایک ہی سجدہ بجلاؤں گا یا 2 سجدے مجھے کرنا ضروری ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو موبائل پہ 2 تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یعنی سننے کی نیت سے آپ سن رہے ہیں، اور وہ کوئی لائیو تلاوت کر رہا ہے، لائیو مثلا ریڈیو پاکستان پر، پاکستان ٹی وی پر کوئی لائیو جو ہے وہ قاری تلاوت کر رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ واجب ہے۔ لیکن اگر وہ لائیو نہیں ہے، مطلب جو عام طور پر موبائل میں ہے وہ لائیو نہیں ہے، ایسے ہی کوئی پڑھ رہا ہے، کسی اس کے اندر انہوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، وہ فیڈ کیا ہوا ہے، تو اس کے سننے سے واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، ان آیات کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال شادی کے حوالے سے ہے۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوہ عورت ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹی ہو، اور ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹا ہو، کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ بیوہ عورت کا نکاح مرد سے ہو جائے اور اس مرد کے بیٹے سے اس بیوہ عورت کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے، وہ دونوں ان کے لیے اجنبی ہے، یہ باپ کے لیے یہ ماں خاتون بالکل اجنبی ہے، اور اس کی بیٹی کے لیے اس کا بیٹا بالکل اجنبی ہے، تو ہو سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور اگلا سوال بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے خاتون کی جانب سے کہ آغا صاحب، مہندی اور نیل پالش لگانا، آج کل اس قسم کی مہندی آ رہی ہے کہ جو ایک لیئر ٹائپ کی ہوتی ہے، اور نیل پالش بھی ایسی آتی ہے کہ جو ظاہر ہے پانی نہیں پہنچنے دیتی، تو ایسی حالت میں جو مہندی لگائی جائے اور اس کی لیئر بن جائے اور اس کو اتارے بغیر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ نیل پالش کی صورت میں ناخن کے اوپر لگے
یا ہاتھ کے اوپر کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ تہ کی صورت میں جم جائے۔ نیل پالش جو ہے وہ تو یقیناً کافی سخت چیز ہوتی ہے، اور وہ پانی کو آپ کے ناخن تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچنے دیتی۔ اور لیکن جو مہندی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مہندی جو ہے وہ جیسے پاؤڈر کی صورت میں بیچتے ہیں، اس کو پانی جو ہے نا ڈال کے ملا کے وہ لگائی جاتی ہے، تو وہ پورے ہاتھ پر آپ لگائے تو آپ کا ہاتھ کا جو ہے نا کلر چینج ہو جاتا ہے، کوئی چیز تہ نہیں جمتی۔ یا مثلا پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ مہندی جو ہے نا، مہندی کا جو چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے اس کو کوٹا جاتا تھا، اور ایسے معجون سا بنا کے اس کو وہ ہاتھوں پر جو ہے نا وہ لگایا جاتا تھا۔ اس سے کوئی ناخن پر یا جلد پر کوئی تہ نہیں جمتی، صرف اس کا جلد کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ جلد کے کلر چینج ہو تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نیل پالش ہو جو کہ بالکل ایک ٹھوس چیز ہے، یا مہندی کے قسم ہے، پتہ نہیں وہ کون مہندی کہتے ہیں، وہ ایک جو ہے نا وہ جیسے وہ ہوتا ہے آئس کریم کی طرح جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، وہ جب دباتے ہیں تو اس سوراخ سے جو ہے نا وہ معجون کی صورت میں وہ نکلتی ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ بیل بوٹے اور پھول جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو قسم ہے اس میں بھی بعض ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ ایک تہ سی جم جاتی ہے۔ اگر کوئی تہ سی جم جائے جو پانی اور جلد کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہو، پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف ناخن کا یا ہاتھ کا کلر چینج ہو جائے تو اس سے جو ہے نا وہ وضو ہو جاتا ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال احرام کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مرد جو احرام پہن کر عمرہ کرے تو اس کے عمرہ کرنے کے بعد کوئی اور مرد اس کا احرام استعمال کر سکتا ہے عمرے کے لیے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ کر سکتا ہے جی، کیوں نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں جی، نہ مکروہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی عمرے کے ہی حوالے سے ہے۔ عمرے کے دوران طواف النساء ضروری ہے؟ اگر بندے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ضروری ہے کہ وقفہ کر کے وہ طواف النساء کر لے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت بحال ہونے کا انتظار کرے، اس کے بعد پھر طواف النساء کرے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی کوئی جلدی نہیں ہے جی، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر وہاں ہیں اور مثلا 1 ہفتہ یا 10 دن آپ کا وہاں اسٹے ہے مکہ میں، تو آرام سے جب تھکاوٹ دور ہو تو کریں، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقصیر کے بعد جو ہے انسان احرام کی حالت سے نکل جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے تقصیر کے بعد۔ اور طواف النساء کے لیے آپ کو احرام کے کپڑوں میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل آپ کو یعنی وہ احرام کے کپڑے کے بغیر اندر داخل ہی ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ نے اگر طواف النساء نہیں کیا تو اب وہ طواف النساء کی خاطر آپ احرام کے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ اس لیے نہیں کہ احرام کے کپڑوں کے بغیر شلوار قمیص میں طواف النساء نہیں ہوگا، نہیں وہ ہوگا، لیکن وہاں جو داخلہ منع ہے، اس لیے اکثر لوگ جو مطاف میں جا کر طواف کرنا چاہتے ہیں وہ پھر احرام کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ مطاف میں نماز پڑھ سکیں اور وہاں طواف کر سکیں۔ چونکہ اگرچہ یعنی مطاف جدھر ماربل ہے اور جدھر کعبہ شریف کی بلڈنگ ہے، اس اوپر والا جو فلور ہے برآمدہ نما، اس کی اونچائی خانہ کعبہ سے کم ہے، ادھر طواف ہو جاتا ہے، ہمارا طواف ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت لمبا پڑتا ہے۔ یعنی دوستوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ایک چکر جو ہے وہ 10 منٹ میں لگتا ہے، اگرچہ رش نہ ہو 10 منٹ میں ایک چکر لگتا ہے، تو 70 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ نیچے جو بالکل گراؤنڈ ہے جہاں پر کعبہ کی بلڈنگ ہے وہاں کیا جائے، چونکہ وہ جو اس کے جو چکر ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں، تو مطاف جانے کے لیے جو ہے نا وہ لازمی طور پر ان کو وہ پہننا پڑتا ہے، ورنہ شلوار قمیص میں بھی طواف النساء کر سکتے ہیں۔
اور فوری طور پر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، موالات جسے کہتے ہیں کہ بھئی تقسیر کے بعد فوراً کرو، نہیں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، یا آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو شرعاً جو ہے تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال نماز کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع جو 3 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، کیا وہ ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک بار کافی ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ جی، تسبیحات اربعہ بھی اور ذکر رکوع اور ذکر سجدہ بھی ایک دفعہ کافی ہے، جی، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم ملک سے باہر جس شہر میں رہتے ہیں یہاں شیعہ نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو کیا ہم ظہر پڑھیں یا اہل سنت کا جمعہ؟ اور ظہر کا وقت کیا ہوگا؟ اور کیا ہم جمعہ اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا جو ہے نا وہ شیعوں کا جمعہ نہیں ہوتا، اہل سنت کا جمعہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں۔ اگر رہبر کی تقلید میں ہیں تو آپ جو ہے نا نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل جس طرح اپنے ایک اثنا عشری عادل امام جمعہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ جا کے پڑھیں۔ اب اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بر وقت پڑھتے ہیں یا وقت نکلنے کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر وہ زوال شرعی سے 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے مکمل کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو یعنی جمعہ اپنے صحیح وقت میں پڑھا گیا، بے شک آپ نماز ظہر نہ پڑھیں۔ اور اگر دیر لگاتے ہیں، مثلا 1.25 گھنٹے تک جو ہے نا وہ لیتے ہیں دونوں خطبوں کے لیے، تو اس میں پھر احتیاط واجب کے طور پر نماز ظہر بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ اس آدمی کا حکم ہے مومن کا جو آراور کی تقلید میں ہے۔ لیکن اگر وہ سستانی کی تقلید میں ہیں، وہ چونکہ اقتداء حقیقی کی اجازت نہیں دیتے، اقتداء حقیقی جو ہے نا وہ جب تک نہ ہو تو چونکہ وہ جمعہ باجماعت ہی ہوتا ہے، فرادہ نہیں ہوتا، اس لیے باقی نماز 5 جگہ نہ تو ساتھ کھڑو ہو کہ فرادہ پڑھیں، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو نماز جمعہ ہے وہ باجماعت ہی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر فرض کیجیے ادھر آپ کی نماز قصر ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی جو ہے نا فرض کرے ظہر کی نماز پڑھے، بعد میں الگ ظہر پڑھیں۔ اور اگر آپ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قضا نماز آپ کے ذمہ ہے تو وہ فرادہ کی نیت سے پڑھیں۔ بہرحال تو یہ ضابطہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک گھر پڑھنے کا تعلق ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ یہ باجماعت ہی جو ہے نا ہوتی ہے نماز جمعہ، فرادہ نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے آپ کے گھر کے اندر نماز جماعت تو نہیں ہوگی جس میں کم از کم امام جماعت سمیت 5 آدمی ہوں تو جو ہے وہ جمعہ ہوتا ہے۔ گھر کے افراد میں ایک بندہ کھڑے ہو کے 2 خطبے دے، یہ گھر میں یہ ماحول ہوتا نہیں ہے۔ نماز عید جو ہے وہ باجماعت بھی ہوتی ہے اور فرادہ بھی ہوتی ہے، لیکن جو نماز جمعہ ہے وہ باجماعت ہی ہوتی ہے، فرادہ نہیں ہوتی، اس لیے گھر میں جو ہے نا اس کا تصور مشکل ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میرے کان میں ایک خرابی ہے، پریشانی یہ ہے کہ میرے کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس پانی کے جانے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے اور میرے کان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا علاج ابھی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کان میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ تو اس صورت میں جب غسل کرتا ہوں تو غسل کرنے کے دوران میں اپنے کان میں وہ جو پانی روکنے کے لیے ایک اسٹاپر آتا ہے، میں وہ لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ مثلاً روئی اور تیل والی روئی بنا کے وہ کانوں کے اندر لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ کان کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، اور اگر میرے کان میں پانی پہنچا تو وہ میرے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں دیکھیں، میرے خیال میں کان کے
جس حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے ادھر آپ کاٹن وغیرہ نہیں رکھتے. عام طور پر کاٹن کان میں یعنی اتنا وہ اندر رکھا جاتا ہے کہ وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہوتا. تو مطلب اسی کاٹن کو یا جو بھی ہے اس کو کافی جو ہے نا وہ اندر تک پہنچائیں جہاں تک جو ہے نا وہ پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے. چونکہ یہ باہر جو ہے نا وہ اس کا پانی کا پہنچانا ضروری ہے. بالکل کان کے اندر پردے تک تو پہنچانا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ اس کو اندر رکھیں کہ وہاں تک کان کو دھونا واجب نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز سے احتیاط سے جو ہے نا اس کاٹن کو نکال لیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام میں پوچھا گیا ہے کہ آغا جان یہ بتائیے کہ بازو پر یا ہاتھ پر امام رضا کے روضے کا سکہ باندھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا ہم وہ اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں اس کا نہ کوئی استحباب کا حکم ہے نہ کوئی ممانعت ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور اگلا سوال بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا میں نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں اور اکثر کیونکہ بلیوں کی تعداد زیادہ ہے اور نماز کے دوران بھی میرے کپڑوں پر بلیوں کے بال ہوتے ہیں یا کھانے میں یا ہر جگہ پر ہی بلی کے بال موجود ہیں میرے گھر میں. تو آغا صاحب کیا بلی کی موجودگی میں نماز ادا ہو جاتی ہے اس کے بالوں کے ساتھ یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو سیستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ بال ہوں تو جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے. ہم مشورہ دیں گے کہ اتنی مقدار میں بلیاں جو ہے نا وہ نہ پالیں، اس کی جگہ جو ہے نا کوئی اور بھیڑ بکری وغیرہ پالیں. جی آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ غسل جنابت کرتے وقت اگر اس کے دوران ہی ری خارج ہو جائے تو کیا غسل ہم برقرار رکھیں، وہیں سے ہی جاری رکھیں یا نئے سرے سے دوبارہ ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو نئے سرے سے کرنا ہوگا. جی جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس خمس کے حوالے سے ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میں اپنا سالانہ جو خمس میں نکالتی ہوں وہ ایک مولانا صاحب ہمارے گھر میں آتے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ بیٹھتے ہیں فاتحہ خوانی اور ہر چیز، اور ان کو میں مکمل خمس کی رقم جو میں نکالتی ہوں اپنا حساب لگا کے انہیں ان کے حوالے کر دیتی ہوں. تو کیا مجھے جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کہاں پر لگا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجھے کوئی رسید یا آیت اللہ سیستانی کے دفتر کا کوئی پرچہ نہیں دیتے، بس وہ ایسے ہی اس رقم کو لے جاتے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی دیکھیں جی وہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کے ذمہ جو خمس ہے، ظاہر ہے جب آپ پانچواں حصہ بطور خمس جو ہے نا وہ الگ کرتی ہیں تو اس میں آدھا جو ہے وہ مال امام ہے، آدھا مال سعادات ہے. جو مال سعادات ہے آپ ان سعادات کو دے سکتی ہیں جو غریب ہونے کے علاوہ نماز روزے کے پابند ہوں، اور اگر خاتون ہے تو وہ باپردہ بھی ہو. یہ آپ اگر آغاز سیستانی کی تقلید میں ہیں تو یہ مال سعادات مجتہد یا وکیل کی اجازت کے بغیر آپ اپنی ذمہ داری سے مستحق سعادات کو دے سکتی ہیں. لیکن اور اگر آپ رہبر کی تقلید میں ہیں تو وہ مال امام اور مال سعادات دونوں مجتہد یا اس کی وکیل سے کی اجازت سے خرچ کرنے کا جو نا حکم دیتے ہیں. تو اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ جو مولانا صاحب آتے ہیں وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں. اگر آپ سیستانی کی تقلید میں ہیں اور وہ سید ہیں تو ظاہر ہے جو قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے وہ نماز روزے کا پابندی ہوگا. مال سعادات تو ان کو دے سکتی ہیں، لیکن جو مال امام ہے وہ مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت کے بغیر آپ اپنی ثوابدید کے مطابق ان کو نہیں دے سکتی. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس ہی موجود ہے کہ میں آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں اور
اس کے لیے مجھے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس دیتے ہیں، یعنی طالب علم دیتے ہیں، اور وہ طالب علم میں پڑھاتا ہوں، پھر وہ جو افراد مجھے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں وہ مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ رقم لیتے ہیں، کچھ مثال کے طور پر اپنا وہ حصہ پیسوں میں لیتے ہیں، اور پھر میں انہیں پیسے دیتا ہوں تو وہ مجھے پیسوں کے بدلے طالب علم دیتے ہیں جنہیں میں قرآن پڑھاتا ہوں آن لائن۔ تو کیا یہ طالب علموں کے بدلے پیسے دینا اور پیسوں میں طالب علم لینا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اس کے پیسے دینا جائز ہیں؟ یہ سود یا کسی اس میں تو حرام کام میں تو شمار نہیں ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ آن لائن قرآن پڑھانا اور قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ دوسرا سوال تو واضح ہے، آن لائن قرآن پڑھانا واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھانا کوئی واجب کام نہیں ہے کہ آپ واجب کام انجام دے کے پیسہ لے رہے ہیں۔ یہ تو یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن پہلا جو سوال تھا وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یعنی سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ سوال کا پہلا حصہ آپ دہرائیں ذرا۔ مطلب آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں اور اس جو بچے ان کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جن افراد کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یعنی میں آن لائن قرآن پڑھا رہا ہوں اور کوئی مجھے اسٹوڈنٹس دے رہا ہے تو میں اس بندے کو بچے دینے کے پیسے دے رہا ہوں، یعنی اسٹوڈنٹس کے بدلے پیسے دے رہا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹس کے بدلے مثال کے طور پر 500 روپے میں ان کو دے رہا ہوں، تو یہ 500 روپے میرا دینا اور ان کا لینا کسی سود میں یا کسی شرط میں تو شامل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ وہ آپ سے وہ کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ وہ کمیشن کی کوئی حیثیت سے کام لیتے ہیں۔ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوئی ورک چارج ہے کیا؟ کس حیثیت سے لیتے ہیں وہ؟ وہ کمیشن کی صورت میں لیتے ہیں کہ میں آپ کو اسٹوڈنٹ دے رہا ہوں تو آپ مجھے کمیشن دیں گے۔ یہ دیکھیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں اور وہ ٹائم نکال کے کوئی کام کرتے ہیں جس کا یہ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مشکل ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے کہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر ظہر کی اذان ہوئی ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ عصر کی اذان سے پہلے عصر قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ساتھ ساتھ ہی دو نمازیں ادا کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ تو ساری دنیا میں شیعہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے اور بعض مقامات پر اس کے فوراً بعد، بعض مقامات پر مثلا آدھے گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں کہیں کسی بعض مساجد میں ظہرین کے نوافل کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ 8 رکعت ظہر کے نوافل ہیں جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور 8 رکعت عصر کی جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، ظہر کے بعد فوراً عصر پڑھی جاتی ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے عملی طور پر اہل سنت اور مسلمان اور شیعہ مسلمانوں میں، کہ جو شیعہ مسلمان ہیں وہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں۔ شاذ و نادر ہے کوئی جو الگ الگ پڑھتا ہے، اور اکثر اہل سنت کی جو اکثریت ہے وہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طریقے سے پڑھ کے جو ہے نا وہ دکھایا ہے۔ یہ بعض اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہے، یا بعض اہل تشیع کا اگر یہ خیال ہو کہ جو ہے نا عصر تاخیر سے پڑھنا درست نہیں ہے جس طرح سنت کرتے ہیں، یہ بھی خیال بھی درست نہیں ہے۔ دونوں طریقے جو ہے نا بہتر ہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے تو الگ الگ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ عام طور پر ظہر کے فوراً بعد جب عصر پڑھتے ہیں اس وقت عصر کی فضیلت کا وقت جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوا ہوتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال نماز وحشت قبر کے حوالے سے ہے۔ اول تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب صحیح اور تمام تر مستحبات کے ساتھ نماز وحشت قبر کا کیا طریقہ ہے کہ جو آسان بھی ہو، زیادہ طولانی بھی نہ ہو، اور ہم مستحبات کے ساتھ اسے ادا کر لیں؟ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا متعدد مرحومین کے لیے ہم ایک ہی نماز وحشت قبر ادا کر سکتے ہیں اور وہ تمام کے لیے شمار ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ جی جی، میرے خیال میں پہلے سوال کے دوسرے حصے کا جواب عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی نماز میں کئی مرحومین کو
شامل کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج رات کو فلان فلان مومن یا فلان فلان مومنہ ان کی شب دفن ہے، اور ان کا نام لے کے ان کے لیے نماز وحشت پڑھتے ہیں۔ ایک نماز وحشت پڑھ کے اس کا اجر اور ثواب یہ چند مومنین و مومنات جن کے نام آپ جانتے ہیں، آج ہی مثلا آپ کے سامنے ان کی تدفین ہوئی، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نماز وحشت قبر پڑھیں اور کہیں کہ آج کی شب میں جو بھی جس کی بھی شب لیلت الدفن ہے، آج ان کی تدفین ہوئی ہے، خدایا ان 2 رکعت نماز کا اجر سب کی روح کو ہدیہ فرما۔ میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ ہر رات وہ نماز وحشت قبر پڑھتے تھے، اس نیت سے کہ اس کا اجر اور ثواب یعنی اس رات میں دفن مومنین و مومنات کو کی ارواح کو پہنچے۔ اور جہاں تک سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے مخصوص طریقہ، اس کے کئی طریقے نہیں ہیں، البتہ آپ اس کو ذکر رکوع ذکر سجدہ کو مختصر کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ باقی جو مین طریقہ ہے اس میں ایک مفصل طریقہ ہو اور ایک مختصر ہو، ایسا نہیں ہے جیسے نماز آیات میں ہے۔ نماز آیات میں یعنی ہر رکعت میں ایک سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے، جیسے فلق ہے تو ایک حصہ پڑھا پھر رکوع میں چلے گئے، پھر دوسرا حصہ پڑھا پھر رکوع میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ مختصر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع سے اٹھے اور پھر سیدھا کھڑے ہو کر حمد سورہ پڑھے پھر رکوع میں جائیں، وہ طولانی ہے۔ تو نماز وحشت قبر اس کے کئی طریقے نہیں ہے کہ ایک مختصر ہو اور ایک جو ہے نا وہ طولانی اور مفصل ہو۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 دفعہ انا انزلنا۔ ہاں اگر آپ کو فرصت نہیں ہے تو جو اذکار ہیں، باقی اذکار ذکر رکوع ذکر سجدہ، اس کو جو ہے نا وہ آپ مختصر کریں، بس صرف سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہیں بس۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال بعد السلام انہوں نے یہ کیا ہے کہ آغا صاحب میں کسی بھکاری کو یا روڈ پر چلتے ہوئے بھیک مانگنے والے کو صدقہ نہیں دیتا، بلکہ میں صدقے کے پیسے گھر میں جمع کرتا ہوں، اور بعد میں کسی ضرورت مند کو دیکھ کر جو میرا دیکھا بھالا ہو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں صدقے کے پیسے سے۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ آغا صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر میرے رشتہ داروں میں یا قرابت داروں میں یا سگے بھائیوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کے مالی حالات صحیح نہ ہوں تو کیا میں انہیں اپنا صدقہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی جی بالکل دے سکتے ہیں، وہ آپ کا طریقہ کار بھی صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گویا جن کو دینا چاہتے ہیں ان کی وکالت میں اس کو وصول کر کے اپنے پاس رکھیں، اور پھر جو ہے نا ان کو دے دیں، بلکہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے قریبی وہ جو ہے نا وہ مقدم ہیں دوسرے عام لوگ یا مومنین کے مقابلے میں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں جنازے پر یا تعزیت کے لیے جانا کیسا ہے؟ اگر جانا درست ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ وہ جائیں، اس کے لیے طلب مغفرت وغیرہ جو آپ نہ کریں، بس صرف جائیں اور وہ اظہار افسوس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طلب مغفرت نہ کریں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ آغا صاحب نظر بد کے بچنے کے لیے کیا دعائیں اور کیا اعمال ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نظر بد سے کے لیے ایک تو 4 قل، خصوصاً معوذتین، قل اعوذ برب الفلق تا آخر، اور قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ نون والقلم کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ بھی جو ہے نا بہت مجرد سمجھی جاتی ہے۔ اور صدقہ، یہ چند ایک اعمال ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں نظر بد سے جو ہے نا وہ بچنے کے لیے، یا نظر بد کے نقصان سے بچنے کے لیے۔ جی ہاں۔ اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے خاتون کی جانب سے کہ آغا صاحب میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں سوشل اویئرنیس کے لیے، یعنی
عوام کی رہنمائی کے لیے ویڈیوز بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنے چہرے کو واضح کر کے یا سامنے لا کر چہرے اور ہاتھوں پر اس کے ذریعے سے ویڈیو بنا کر، جس ویڈیو میں میرے چہرہ اور میرے ہاتھ نظر آ رہے ہوں، تو کیا میرے لیے ایسی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں، جس میں میک اپ بھی نہ کروں، فقط اور فقط مریضوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں یہ ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں؟ تو کیا ویڈیوز بنانا اور انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں، وہ چہرے کا وہ حصہ جس کو اجنبی سے چھپانا واجب نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موجودہ مراجع میں خصوصاً آیت اللہ سستانی اور آغا رہبر حفظہم اللہ، ان دونوں کے نزدیک چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا وہ بال وغیرہ، گردن وغیرہ ظاہر نہ ہو، ہاتھ جو ہے نا وہ یہ کلائی کا جو جوڑ ہے اس سے اوپر کا حصہ ظاہر نہ ہو، صرف چہرے کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کی اور کوئی فساد یا اس کا خطرہ نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسی یعنی کوئی اس طرح کی آلودہ نگاہ سے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ایسی یعنی جو مطمع نظر ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، یا مطلب آپ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ صحیح۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ اگر چوہا کسی گیلی جگہ سے چلے تو کیا وہ جگہ پاک رہے گی یا نجس شمار ہوگی؟ کیونکہ چوہے اکثر گٹر میں سے یا گندگی میں سے نکل کر آتے ہیں، تو اگر چوہا گیلا ہو اور وہ ہمارے گھر سے گزر کے چلا جائے تو اس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ بہتر ہے یہ پاک کیا جائے۔ آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس ہے نماز شب کے حوالے سے۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب مختصر نماز شب کا طریقہ بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا میں مغربین کے بعد اپنی نماز شب ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی میں پہلے سوال کے دوسرے حصے کا جواب عرض کروں۔ آپ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں نماز مغربین کے بعد نماز شب کا وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ نماز مغربین کے بعد نماز شب پڑھ سکتی ہیں۔ باقی جہاں تک مفصل اور مختصر کا وہ ہے تعلق ہے، آپ یہی ہے کہ بس وہ 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب ہے، اور پھر 2 رکعت جو ہے نا وتر ہے، پھر وہ شفع ہے، پھر 1 رکعت وتر ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ زیادہ 40 مومنین کا نام نہ لیں، کم کا لے لیں، یہ جو ہے نا اختصار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جتنی دفعہ آپ جو ہے نا وہ العفو پڑھ سکیں۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال غسل جمعہ کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب کیا ایک نفاس یا استحاضہ والی خاتون جمعہ کے دن ثواب کی خاطر غسل جمعہ کر سکتی ہے جبکہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، وہ اس طرح تو مشکل ہے لگتا ہے مجھے۔ استحاضہ والی، دیکھیں استحاضہ والی عورت جو ہے نا وہ اس پر عبادات واجب ہوتی ہیں، نماز وغیرہ، وہ پاک ہونے کا انتظار والی بات حیض و نفاس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو استحاضہ والی خاتون ہے وہ تو استحاضہ کی 3 قسمیں ہے، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے، اور وہ کثیرہ ہے۔ اس کی اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ہیں، خون اگر کم ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے، متوسط ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے، کثیر ہے اس کی الگ ذمہ داری ہے، اس کے بعد وہ پاک شمار ہوتی ہے، وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہے۔ تو استحاضہ کی مثال درست نہیں ہے۔ نفاس جو ہے وہ نفاس بھی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نفاس جو ہے وہ خواہ مخواہ ولادت کے 10 دن تک جو ہے نا وہ نمازیں نہیں پڑھے گی اور روزے نہیں رکھ سکے گی۔ ادھر جو ہے نا نفاس میں ہو سکتا ہے نفاس جو ہے نا وہ 1 آدھ دن سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ صرف بچے کی ولادت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خاتون پر کوئی وہ نفاس والے احکام لاگو نہیں ہوتے جب تک جو ہے نا وہ خونریزی یا وہ بلیڈنگ نہ ہو، تو وہ 10 دن تک بہت بعید ہے کہ جو ہے نا وہ جاری رہے۔
ہاں البتہ وہ حیض کے مسئلے میں جو ہے نا یہ بات ضرور ہے۔ سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور بعد السلام یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں نوکریاں ملنا انتہائی مشکل کام ہے، اور میں ڈگری بھی رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ قابلیت بھی رکھتی ہوں کہ مجھے نوکری ملے، لیکن نوکری کے حصول کے لیے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں پیسے بھروں گی یا انہیں رشوت دوں گی تو پھر مجھے نوکری ملے گی۔ اس کے علاوہ میں نے بہت کوششیں کی ہیں اور مجھے ضرورت بھی ہے نوکری کی، لیکن میری نوکری نہیں لگ رہی۔ تو اب کیونکہ میں اہل بھی ہوں اس نوکری کی، تو کیا پیسے دے کر اور تھوڑے بہت پیسے دے کر یا جو رقم وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ رقم انہیں دینے کے بعد اس نوکری کو حاصل کرنا میرے لیے جائز شمار ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ کیونکہ مشکل وقت ہے اور مصیبت کی گھڑی ہے، تو اس میں یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جیسا سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ جو نوکری ہے یا جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی جائیں گی ان کو جو ہے نا وہ نبھانے کی آپ میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اور پیسے دے کے آپ کسی کا حق بھی جو ہے نا وہ نہیں مار رہی ہے، بلکہ اور بلا وجہ جو ہے نا وہ آپ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے، تو آپ پیسہ دیں، اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ جو ہے نا وہ پیسے دے کے اپنا حق لیں۔ تو پیسے دے کے کسی کی حق تلفی نہ کریں، لیکن اگر آپ کو آپ کا حق کچھ دیے بغیر نہیں ملتا تو پھر کچھ دیں اور پھر اپنا حق لیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور ایسے میں ہم اپنا روم، اپنا کچن، اپنا گھر پورا شیئر ہوا ہے اور سب جو ہے مسلم نان مسلم ایک ہی کمرے میں ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ کھانا ہم الگ منگواتے ہیں، اپنے لیے مسلمان کھانا ہوتا ہے وہ، اور گرم کرنے کے لیے جو مائکرو ویو ہے وہ ایک ایسا مائکرو ویو ہے جو اجتماعی سب کے استعمال میں رہتا ہے۔ تو کیا ہم ایسے مائکرو ویو میں اپنا کھانا گرم کر سکتے ہیں جس میں کوئی حرام شے گرم کی گئی ہو؟ کیا اس چیز میں اس مائکرو ویو میں ہم اپنا حلال کھانا گرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی آپ کا اپنا پاک برتن میں آپ نے پاک سالن رکھا ہوا ہے یا پاک دودھ ہے اور اس میں رکھیں، تو اس میں رکھنے کے نتیجے میں جو ہے نا کوئی باہر کی نجاست اس میں جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں کرتی، جی جی رکھ آغا سکتے صاحب ہیں، اس کے گرم کر سکتے ہیں، جی جی بالکل۔ جی اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا بچوں کے نجس کپڑے واشنگ مشین میں دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی واشنگ مشین ہے وہ کس طرح کی ہے، بچوں کے یا بڑوں کی ہوں۔ نجیس کپڑے جو ہیں وہ اگر تو اس میں جو ہے نا وہ جاری پانی کا کنیکشن دیا جاتا ہے اور جو ہے نا وہ اس طرح نچوڑے جاتے ہیں، جیسے بعض وہ آٹومیٹک جو ہے نا واشنگ مشین ہے کہ ان میں یہ سہولت دی ہے، جاری پانی کا کنیکشن ہوتا ہے اور وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ پانی وہ چھوڑتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ نچوڑ کے باہر جو ہے نا وہ پھینکتی ہے۔ اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ہاتھ سے رگڑنا پڑتا ہے یا برش وغیرہ سے، یعنی اس طرح کی اگر صورتحال ہو کہ وہ نجاست زائل نہیں ہوتی مشین کے دھونے سے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصولی طور پر اگر یہ سسٹم ہے اس کے اندر جاری پانی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یا ورنہ جیسے پرانی مشینیں تھی تو اس میں صرف کپڑے دھوتی تھی اور بعد میں جو ہے وہ جاری پانی کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا، صرف جو ہے نا وہ دونوں طرف گھما کے کپڑوں کو صاف کرتی تھی مشین، اور بعد میں جو ہے نا وہ ان کو باہر نکال کے ٹپ وغیرہ میں جاری پانی میں غوطہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے نا وہ آٹومیٹک مشینیں ہیں اس میں جاری پانی کا کنیکشن دیا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے جس امیدوار کو الیکشن میں ووٹ دیا، اگر وہ کسی غریب پر ظلم کرتا ہے تو
جس نے ان کو ووٹ دیا وہ بھی اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، آپ کی نیت یہ تو نہیں ہوتی، آپ یہ مقصد دیتے ہیں کہ یہ علاقے کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے کام کرے گا، اور اس نیت سے دیتے ہیں، اور وہ آگے کسی سے زیادتی کرے تو وہ اس کا جواب دہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، جتنے سوالات باقی بچے ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں تمام تر سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مؤمنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، جتنے بھی مؤمنین اس کائنات میں جہاں کہیں بیمار ہیں، بے حق کا بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔